اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک اور رمضان یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جتنا زیادہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی اور دل کے اندر جو ہے انوارات پیدا ہوگی۔ اس لیے پرانے زمانے کے بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ لوگ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن روزانہ پڑھتے تھے، اپنے مہینے میں پڑھتے تھے۔ روزانہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے اور رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔ دن میں ایک، رات میں ایک کر کے پورے رمضان کے مہینے میں ان کے 60 قرآن ہوتے تھے۔ ایسے اللہ والے گزرے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو انوارات قرآن سے ملیں گے اور کسی کتاب سے نہیں ملیں گے۔ اور پھر قرآن پاک کو الفاظ کے ساتھ میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہم لوگ ہندوستان کے ہیں، عربی زبان کوئی ہماری مدر ٹنگ تو ہے نہیں کہ ہم کو عربی زبان سمجھیں گی، اور عربی زبان میں جو پڑھا جا رہا ہے ہمارے سب سمجھ میں آ رہا کہ ابھی فلاں نبی کا قصہ پڑھ رہے ہیں اور فلاں حکم اللہ کا پڑھا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کی بے دینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو ہم کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کبھی ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بیچارے موجود ہیں، بھولے بھالے نادان لوگ، جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا اپنا کام نہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنا سننا اپنا کام نہیں۔ ارے بابا، جب تمہارا کام نہیں ہے تو قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کہاں سراون کے مہینے میں گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو سنیں گے کیا؟ یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے۔ جب تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ میں آپ نہیں پڑھیں گے، قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ کو رتی برابر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو جو ہدایت ملتی تھی، جو کافر اور جو مشرکین ایمان میں داخل ہوتے تھے، وہ صرف قرآن سننے کے بعد، اس لیے کہ یاد رکھو، مان لو میں نے 1 گھنٹہ بیان کرا، یا کوئی بہت بڑے مولانا ہے، بہت بڑے اونچے درجے کے، انہوں نے بھی 10 گھنٹے بیان کرے، یا کوئی بہت بڑے قطب ہے، ابدال ہے، علامہ ہے وقت کے، ان کو بھی بیان کرنے دو کئی گھنٹوں تک، لیکن نہ ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے، نہ میری زبان میں وہ تاثیر ہے، کسی کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان میں تاثیر۔ قرآن کس کی زبان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان۔ اب تم اللہ کیا بول رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ، اس کو ہم ترجمے کے ساتھ جب سمجھیں گے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، شروعات کی ہے ہم نے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا غیب پر، جو ایمان لائے ہیں غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب آپ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے دل کے اندر اس کے انوارات پیدا ہوں گے اور دل میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اور 50 بیان سننے سے آپ کے اندر جو کیفیت، جو چینج نہیں پیدا ہوا تھا، وہ آدھا رکوع قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ خود اپنے اندر اس کو فیل کرو گے، محسوس کرو گے آپ کہ آپ کے دل میں کچھ چینج آ رہا ہے۔ اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنے کا ہے تو آپ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کے بولو۔ اگر کسی کے دل میں نہیں چینج آ رہا ہے، میں یہیں بیٹھے ہوا رہتا مسجد کے اندر عصر سے لے کے عشاء تک، آ کے مجھے بولو کہ مولانا آپ نے بولے تھے آدھا رکوع 1 رکوع بھی تم اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو چینج آ رہا ہے، میرے دل میں تو کوئی بھی چینج نہیں آیا۔
ایسا مجھے کوئی بھی آدمی نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اللہ نے ان کی زبان میں کیوں قرآن نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا تاکہ وہ لوگ لوکل لوگ وہ لوگ سمجھ سکے عربی زبان میں کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمارے سامنے قصے ہیں، حکایت صحابہ میں اٹھا کر دیکھو کہ جتنوں کو ہدایت ملی زیادہ سے زیادہ وہ ملیں گے جن کو کس کی وجہ سے ہدایت ملی؟ قرآن پاک کی وجہ سے ملی۔